الفت میں روئے خودو راہوں کی، لکڑی الفت میں روئے خودو راہوں کی، جانور جان دے آپ پر مصطفیٰ، جانور جان دے آپ پر مصطفیٰ، رات معراج کی ہم سے کہتی ہے یہ، رات معراج کی، رات معراج کی ہم سے کہتی ہے یہ، زیر بارش کا کرو پر مصطفیٰ، زیر بارش کا کرو پر مصطفیٰ، ہر نبی خوب بدلے خدا سے مگر، آپ ہیں خوب سے خوب تر مصطفیٰ، آپ ہیں خوب سے خوب تر مصطفیٰ، سدرہ پر ختم پرواز جبریل ہے، آپ آگے آگے ادھر مصطفیٰ، آپ آگے آگے ادھر مصطفیٰ، جیسے فرمان کو شمع بلبل کو گل، سر کو ہے آپ کا سنگ در مصطفیٰ، سر کو ہے آپ کا سنگ در مصطفیٰ، آنکھ بھر جائے لیتے نام آپ کا تھا، ربط ہو کم سے کم اس قدر مصطفیٰ، عرض کہوال کی کیا ضرورت مجھے، ہے میرے حال سے باخبر مصطفیٰ، ہے میرے حال سے باخبر مصطفیٰ، دولت عشق شاہ امم مل گئی، چاہیے اپنا لالو گوہر مصطفیٰ، میرا بگڑا مقدر سنور جائے گا، میرا بگڑا مقدر سنور جائے گا، ایک نظر مصطفیٰ، ایک نظر مصطفیٰ، ایک نظر مصطفیٰ، ایک نظر مصطفیٰ، حاضری کا تمنا حیدر ہے پھر، حاضری کا تمنا حیدر ہے پھر، یاد فرمانا بارے دیگر مصطفیٰ، حاضری کا تمنا حیدر ہے پھر، یاد فرمانا بارے دیگر مصطفیٰ، در پہ جب سے ہوا ہم یہ سر مصطفیٰ، بڑھ گیا نور قلب و نظر مصطفیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہفتہ واری درس قرآن کریم کی محفل میں ہم پھر سے حاضر ہیں اور آپ سب کا استقبال ہے۔ قرآن مجید کے مختلف چنندہ آیات کو
پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کی روشنی میں مزید گفتگو کرنے کے لیے ہر اتوار کو بعد نماز ظہر ہم یہاں جمع ہوا کرتے ہیں۔ زیر سرپرستی حضرت مولانا سید شاہ احمد نور اللہ حسنی حسینی قادری قدس العلی متولی و سجادہ نشین بارگاہ اکمال اور صدر کل ہند جمعیت المشائخ بطور مہمان مولانا صوفی احمد اللہ اقبال چشتی صاحب دامت برکاتہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ انتظامات کی نگرانی میں جناب سید یامین پاشا صاحب قادری متولی مسجد ہادہ اکمال، آپ سبھی حضرات کی خدمت میں آج کے درس کے لیے جو آیات منتخب کی گئی ہیں اس سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ بغور سماعت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون، فتول عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ قرآن مجید کے 52 سورے 51 سورے سورۃ الذاریات کی میں نے 9 آیتیں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس کے متعلق مزید گفتگو سے پہلے ایک بات آپ اور ہم سب مل کر عقیدت و محبت کی گہرائی کے ساتھ خاتم المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضور
احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ بآواز بلند پیش کرنے کی عزت حاصل کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آیت نمبر 50 سے آیت نمبر 58 کے ختم تک میں نے تلاوت کی ہے۔ در حقیقت اس کا کچھ حصہ ہم گزشتہ سماعت کر چکے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنی قدرت سے آسمانوں کو تخلیق کیا اور وسعت عطا فرمائی، زمین کو ہم نے بچھایا اور ہر چیز کو ہم نے جوڑ جوڑ میں پیدا فرمایا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ نصیحت حاصل کرو، یہ نصیحت حاصل کرو کیا ہے؟ در حقیقت بندہ غور و فکر کرتے ہوئے برائی کو محسوس کرتے ہوئے برائی کو چھوڑ دے اور اچھائی کو اختیار کر لے، تو یہ اصل مقصد ہے زندگی کے دوران کچھ کہنے سننے کا۔ تو تذکرون، یہ آسمانوں زمینوں اور اس کی درمیان جو اس میں ہر چیز کو جوڑ جوڑ بنایا، مطلب پیر کی شکل میں بنایا، تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا غور کرو تو تمہیں اللہ کی طرف بڑھنے کا حوصلہ ملے گا اور تمہارے ذہن میں شکوک و شبہات جتنے ہیں وہ دور ہو جائیں۔ جب شکوک و شبہات دور ہو جائیں تو کیا کرو؟ آج کی پہلی آیت جو پڑھی میں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو پھر اللہ کی طرف دوڑو۔ اللہ کی طرف دوڑو کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ شک اور شبہ کی دنیا سے نکل کر یقین کی دنیا کی طرف بھاگے بھاگے چلے آؤ۔ گمراہی کے راستوں کو چھوڑ کر ہدایت کی راہ کی طرف آ جاؤ۔ بدی اور گناہ کے راستے کو چھوڑ کر نیکی اور صالحیت کے راستے کی طرف آ جاؤ۔ کفر اور ضلالت کو چھوڑ کر ایمان کی طرف آ جاؤ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف آؤ، معصیت کو چھوڑ کر، یعنی گناہوں کو چھوڑ کر، بری عادتوں کو چھوڑ کر، نافرمانیوں کو چھوڑ کر بھاگے بھاگے چلے آؤ۔ بھاگے بھاگے چلے آؤ، تم کہا گیا آؤ، کہتا تو کافی تھا، لیکن یہاں ایک بات قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی جب سمجھ جائے کہ کیا درست ہے کیا نادرست ہے، تو جس قدر جلدی ممکن ہو نادرست کو چھوڑ دے اور درست کی طرف آ جائے، باطل کو چھوڑ دے، حق کی طرف آ جائے۔ اس نے اگر ٹال مٹول کرے گا تو امکان ہے کہ اسے مزید نقصان سے دوچار ہو جانا پڑے۔ جلدی کرو تو ففروا، بھاگ کے آ جاؤ۔ تو اس بارے میں ایک حدیث پاک کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ کے آگے بڑھوں گا کہ اگر ہم کوئی برائی کو چھوڑنے کے بجائے آج چھوڑوں گا، کل چھوڑوں گا، کل چھوڑوں گا، پرسوں چھوڑوں گا، ٹال مٹول کرتے رہ جائیں، تو ہوگا یہ کہ وہ آپ کے پاس جو چانس ہے ادھر آنے کا وہ چانس ختم ہو جائے، دیر ہو جائیں گے۔ اسی طرح کوئی نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے لیکن وہ نیکی کو کرنے میں ٹال مٹول کر رہا ہے، ہاں کروں گا، ہاں آ جاؤں گا، ہاں آج چھوڑ دوں گا، آج ادھر آ جاؤں گا، آج، لیکن دیر ہو جائے اور اس دوران موت کا فرشتہ آ جائے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے جب معلوم ہو جائے گا تو اللہ کے رسول کی آمد کے بعد لوگوں کو سرکار نے یہ بتایا تو لوگوں کو معلوم ہو گیا۔ تو دو قسم کے لوگ تھے، ایک ایسے لوگ تھے جو شش و پنج میں تھے، کیا صحیح ہے جو ہم پہلے کرتے تھے صحیح ہے یا یہ صحیح ہے، یہ دونوں کے درمیان غور کر رہے تھے کہ حق کیا ہے، حق ملا تو ہم حق کی طرف آگے بڑھ جائیں، یہ ان کا
خیال تھا. ایک قسم کے لوگ یہ تھے. دوسرے قسم کے لوگ یہ تھے چاہے کچھ ہو جائے ہم کو قبول کرنا نہیں, حق کو قبول کرنا, سچی بات کو قبول کرنا نہیں, کچھ ہو جائے. جیسے ابو جہل جیسے لوگ دیکھ رہے ہیں سب کچھ. لیکن تو یہاں ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب تم کو حق کی تلاش تھی, حق کو تم نے دیکھ لیا, سچائی تم نے پالی, تو اب پھر بھی اس کو چمٹے نہ رہو, فوری اس برائی کو چھوڑ دو اور سچائی کی طرف آ جاؤ. وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. حبیب آپ فرمائیے بے شک میں تو تمہارے لیے اللہ کی طرف سے نذیر بن کر آیا ہوں. مبین یعنی کھلم کھلا ڈرانے والا. ڈرانا مطلب دھمکانا نہیں, دھمکی دینا نہیں, بلکہ برائی سے جو نقصان پہنچنے والا ہے اس نقصان سے واقف کرا کر کہنا کہ بھئی اگر تم یہ برائی نہیں چھوڑو گے, اگر تم کفر نہیں چھوڑو گے, اگر تم ظلم نہیں چھوڑو گے, اگر تم ناانصافی نہیں چھوڑو گے, اگر اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑو گے, تو اس کا تمہیں نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم نقصان سے دوچار. اللہ کا عذاب. تو اس طرح اس برائی سے روکنے کے لیے جو ڈرایا جاتا ہے اس کو انذار کہتے ہیں. کچھ نبی ہو چکے ہیں. انی لکم منہ نذیر مبین, بے شک میں تو تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نذیر کھلم کھلا ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. میں نذیر ہوں. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. اور دیکھو ہرگز اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو مرج مت کرو, جھوٹے معبود. الہ لا تجعلوا, مت بناؤ, مع اللہ کے ساتھ. الہن کہتے ہیں معبود. یہ معبود کیا ہوتا ہے؟ معبود اس کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے, ورشپ کی جائے, پوجا کی جائے. تو الہ کا یہ ورڈ ہمارے لیے نیا نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب اکثر ہم نہیں جانتے. الہن آخر تو خیر یہاں پر ہن کے ساتھ آیا, ہن آخر جو یہ منصوب ہے. الہ, الہ کیا ہے؟ الہ, الہ معبود. معبود وہ جس کی عبادت کی جائے. اب اس کی دو قسمیں, ایک سچا معبود, ایک جھوٹا معبود. سچا معبود وہ جس کی عبادت کی جانی چاہیے, اور جھوٹا معبود جس کی عبادت نہیں کی جانی چاہیے, جو عبادت کے لائق نہیں ہے, قابل نہیں ہے. معبود مطلب وہ ہے ورشپ, جو عبادت کیا جاتا ہے. تو آپ ہم جس کلمے پر ایمان رکھتے ہیں اس کے لیے لا الہ, نہیں ہے کوئی معبود, معبود نہیں ہے. نہیں ہے معبود, یہ تو کلمے کا آغاز ہے. نہیں ہے کوئی معبود, عبادت کے قابل کوئی ہے ہی نہیں. اگر اس پر ہمارا یقین ہو جائے تو کمیونسٹ بن جائیں گے, کوئی خدا ہی نہیں. یہ نہیں ہمارا یقین. بات ادبی ہے. لا الہ, نہیں ہے کوئی معبود, الا اللہ, مگر اللہ ہی عبادت کے قابل ہے, یعنی اللہ ہی اکیلا معبود ہے. تو جتنے جھوٹے معبود ہیں وہ عبادت کے لائق نہیں ہے, پھر بھی ان کو پوجا جا رہا ہے. مٹی, پتھر, درخت, پیڑ پودا, پتا نہیں کیا کیا, پیتل, سونا, تانبا, لوہا, مٹی, کئی چیزیں, ان کا کوئی آکار بنا لیا گیا, اس کو پوجا جا رہا ہے. ایک بار ایک صاحب نے جو غیر تھے کلمے کا مطلب پوچھا. ایک ہمارے محکمہ تعلیم کے صاحب تھے, ان کو جو معلوم تھا انہوں نے بتا دیا. کیا حساب انگلش میں ترجمہ کر کے بتائیں. تو انہوں نے اس کا جو عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے وہ کر دیا. There is no God except God. There is no God except God. Muhammad is the messenger of God. اب اس کو سمجھ نہیں آ رہا. بولے کئی لوگوں سے پوچھا. اس کے بعد بات ہوتے ہوتے بولے بھائی ان کے ابا کے پاس ہیں, ان سے پوچھو. اتفاق سے ہمارا جانا ہوا تو اس نے بلا کر پوچھا صاحب اس کا مطلب کیا ہے. تو
موضوع کے توجہ سبسے میں سمجھ گیا کہ مسئلہ کیا ہے. ابھی آپ ترجمہ کیا کریں؟ There is no God but God. There is no God but God. بولے ہاں اللہ کا ترجمہ گاڈ کیوں کریں؟ پہلی جو خرابی تھی اللہ کا ترجمہ گاڈ کر رہے ہیں آپ، جبکہ اللہ کا ترجمہ گاڈ نہیں ہوتا. بات یاد رکھیے، زبان میں پڑھے لیجیے، اللہ کا ترجمہ کبھی بھی گاڈ نہیں ہوتا. اللہ کو اللہ ہی کہنا پڑے گا. مثال کے طور پر جب کبھی کسی کا نام لیا جاتا ہے، امرت کا نام ہے نور اللہ، احمد نور اللہ کا نام ہے، تو آپ چاہے امریکہ میں جائیں چاہے لندن جائیں کہیں بھی جائیں، واٹس یور نیم، تو آپ بولیں گے مائی نیم از نور اللہ. یہ نہیں کہیں گے کہ مائی نیم از لائٹ آف اللہ. ترجمہ نہیں کریں گے، نام کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کا ترجمہ نہیں ہوتا. تو اسی طرح there is no God but اللہ کہیں تو ٹھیک ہے، there is no God but God کہیں تو بات سمجھ میں نہیں آتی. اس کے بعد اور ایک مسئلہ تھا، الہ کا ترجمہ گاڈ کر دیا گیا. تو گاڈ کرنے سے بھی اس کو بات پوری سمجھ میں نہیں آئی. تو میں نے اس کے سامنے کہا کہ الہ کو کھولنا پڑے گا. الہ کسی کا نام نہیں ہے، ورڈ ہے، اس کو کھولنا. تو کیسے کھولا؟ الہ کو کیونکہ میں نے کہا there is none worthy of worship. سمجھ آ گئی؟ کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے ایکسپٹ اللہ. there is none worthy of worship. تو یہ ترجمہ عام فہم کسی کو سمجھ آ جاتا ہے. اب there is no God but God، تو there is none worthy of worship. worship کے قابل کوئی نہیں ہے سوائے اللہ. اب آپ کہیں گے صاحب گاڈ بولنے میں آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اس پہ چلتی ہے تو مقامات پر. دیکھیے اللہ کو اگر کوئی نہیں جانتا تو اس کو سمجھانے کے لیے آپ بول رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بات الگ ہے. لیکن اللہ کو کون نہیں جانتا؟ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ مسلمان جس خدا کو مانتے ہیں اور حقیقت میں جو سب کا خدا ہے، اللہ ربنا و ربکم، ہمارا رب بھی اللہ ہے، آپ کا رب بھی اللہ ہے. تو اللہ کو جانتے ہیں، اس لیے اللہ کو ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور رہا سوال گاڈ، لفظ گاڈ کو استعمال کرنے میں لوگوں نے، اسلامک اسکالرس نے منع کیا ہے. اس لیے منع کیا ہے کیونکہ گاڈ ورڈ کا ایک فیمیل ٹرم بھی ہوتا ہے، گاڈ کا گاڈیس بھی ہوتا ہے. جیسے ایکٹر ایکٹریس ہوتا ہے، گاڈ گاڈیس مطلب وہ دیو یہ دیوی، وہ خدا جس کو انہوں نے جھوٹے خدا کو مان لیا ہے وہ مرد. یہ عورت کے لیے دیوی اور گاڈیس بولتے ہیں. اس لیے ایسا ورڈ ہی استعمال نہ کریں جس کے اندر کچھ گنجائش نکلتی ہو کہ خدا نخواستہ اللہ اگر گاڈ ہے تو کوئی گاڈیس بھی نہیں ہے، نہ کوئی گاڈ ہے نہ کوئی گاڈیس ہے. معبود اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. تو الہن آخر مطلب کسی اور خدا کو اللہ کے ساتھ مت جوڑو، مت بناؤ، ایسوسیٹ مت کرو، اللہ کے ساتھ مت جوڑو کسی کو. اللہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک، ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اور مت بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا. اس لیے کہ یہ آیتیں جو نازل ہوئی مکہ مکرمہ اور مکہ المکرمہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیغام پہنچانے کی کیفیت تھی، اس میں خاص طور سے یہ بات یاد رکھیے، ہم سب کو یاد رکھنی ہے کہ مکے کے تقریباً 12-12.5 سال حضور پاک علیہ السلام نے صرف عقیدے کی اصلاح پر توجہ دی. عقیدے کی، یہ چھوڑو سب کی چھوڑو، ایک خدا ہے، ایک خدا ہے، ایک خدا کو مانو اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اس اٹھنے کو مانو. یہ ماننا بہت اہم ہے. آپ ہم اگر مان کر نماز پڑھیں گے تو ہمارا نماز پڑھنا کام کا ہے. مانے بغیر عبادت کریں گے تو وہ چیز عبادت نہیں ہے، ایکٹنگ ہے. جیسے کوئی افطار پارٹی میں کوئی ایسا ویسا آدمی جو کلمہ پر یقین نہیں رکھتا وہ آ کے ہمارے ساتھ مل جائے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا تو اس کی ایکٹنگ ہو، نماز نہیں ہو، عبادت نہیں ہو. عبادت تو اس وقت ہوگی جب وہ بندہ اللہ اور رسول کو مان
اس کی شاخ عمل ہے. تو آگے چلتے ہیں. انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہاری طرف، وہی جملہ ریپیٹ ہوا اوپر جو آیا تھا کہ میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے بہترین ایک کھلم کھلا نذیر، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بن کر آیا ہوں. اور جب حضور کو مکہ المکرمہ میں بار بار پریشان کیا گیا مختلف انداز سے، تو میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ قرآن مجید کی بے شمار آیتیں ایسی ہیں کہ ان آیتوں کا نزول صرف حضور کی دل کی تسلی کے لیے ہو. جب حضور کو لوگ پریشان کرتے تو حضور کی دل جوئی کے لیے اللہ تعالیٰ ایسی آیتیں نازل فرماتا. چنانچہ جب حضور کو ستایا گیا، ستانے کے مختلف انداز اختیار کیے گئے، ان میں کسی نے معاذ اللہ سرکار کو جادوگر کہا، معاذ اللہ کسی نے سرکار کو دیوانہ کہا، عربی میں مجنون بولتے ہیں. تو تب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے دل کو تسلی دینے کے لیے یہ ارشاد فرما رہا ہے کذالک، اسی طرح ہوتا رہا ہے ما اتی الذین من قبلہم. اب یہ جو مکے کے کافر لوگ آپ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کوئی ساحر، کوئی شاعر، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، تو ایسا ہی ہوتا رہا ہے محبوب ان لوگوں سے پہلے. ان سے پہلے حضور آخری نبی ہے، حضور سے پہلے جو انبیاء ہیں، ان انبیاء کو جن لوگوں سے سابقہ ان کے بعد ایسے ہوتا ہے ما اتی الذین، جب کوئی آتا قبل ہی ان کے پاس من رسول، رسول میں سے کوئی آتا، پیغمبر آتا کوئی ان کے پاس، کیا کرتے؟ الا قالوا، بس یہی کہتے وہ لوگ، کیا کہتے؟ قالوا ساحر او مجنون، کیا تو جادوگر کہتے تھے یا مجنون کہتے تھے. پہلے کی نبیوں کو بھی یہی کہا گیا، اے حبیب اگر آپ کو یہ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں تو آپ اس کو زیادہ اپنے دل دماغ ذہن پر بار مت ڈال لیجیے. اور آگے فرمائے اللہ پاک اتواصو بھی، موجودہ زمانے میں جو لوگ ہیں، پہلے کے جو لوگ تھے، وہ لوگ بھی وہی بات کرتے تھے نبیوں کے بارے میں کہ جادوگر ہے مجنون. آج بھی وہ لوگ کر رہے ہیں. تو کیا ان پچھلے والے لوگوں نے ان بعد میں آنے والے لوگوں کو وصیت کر رکھی تھی کہ ہمارے بعد بھی جب تمہارے دور میں کوئی نبی یا رسول آئے گا تو اس کو ایسے بولنا؟ اللہ کو پوچھ رہے اتواصو بھی، کیا انہوں نے ایک دوسرے کو آپس میں کچھ وصیت کر رکھی تھی؟ بل ہم قوم طاغون، نہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ لوگ حد سے آگے بڑھنے والے، باغی اور ظلم و زیادتی میں حد پار کرنے والے ہیں باقی لوگ. تو کیا کیا؟ فتول عنہم، آپ ان کے طرف سے چہرہ پھیر لیجیے، منہ موڑ لیجیے. فما انت بملوم، آپ اگر ان سے منہ موڑ لیں گے، آپ اگر ان سے منہ موڑ لیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ پر کسی طرح کا کوئی الزام نہیں رہے گا. یعنی آپ کو ہم نے رسول بنایا، آپ کا کام تھا لوگوں تک بات پہنچانا، اب ہم آپ کو حکم دے رہے ہیں ان سے منہ موڑ لیجیے. تو ان سے منہ موڑ لینے پر آپ کو نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے منہ کیوں موڑ لیا، نہیں پوچھا جائے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ اکبر، صحابہ پریشان کیا کرنا؟ اب حضور ہم سے منہ موڑ لیں گے تو حضور سے ہم فائدہ کیسے اٹھا سکیں گے؟ یہ تو بات ہمارے لیے پریشان کون ہے. جب یہ پریشانی کا عالم ان لوگوں کے پر آیا تو اللہ نے بھی دوسری آیت فرمائی وَذَكِّرْ، اے محبوب آپ نصیحت کرتے رہیے. فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ، کیونکہ نصیحت کرنا تنفع المؤمنین، مومنین کو نفع پہنچاتا ہے. تو یہاں الگ الگ ہو گیا، جو لوگ ضدی تھے، ہٹ درم تھے، ان کی طرف سے منہ موڑ لیجئے، اور جو آنے والے ایمان کی طرف بڑھنے والے ان کے ساتھ آپ کا رابطہ پہلے کی طرح رہے. آپ کا کام پہنچانا ہے. دیکھیے دنیا کا جو بھی ریفارمر آتا ہے، دنیا کا جو بھی پروفیٹ یا میسنجر آتا رہا ہے، اب تو اگر سرکار پر سلسلہ مکمل ہو گیا، ہر ایک کے بارے میں اللہ کا یہی فرمان ہے آپ کو ہم نے جس کام کے لیے بھیجا اس کام کے متعلق آپ بات پہنچا دیجیے. یہی کافی.
آپ کا بات پہنچا دینا کافی، زبردستی کسی کو حق قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا، آپ کا کام بات پہنچانا ہے۔ اب آپ کی طرف سے پیغام حق سنا دیے جانے کے باوجود بھی کوئی نہیں مانتا ہے، کوئی اس کو قبول نہیں کرتا ہے، تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور خود اس کا ہے، قصور خود اس کا ہے۔ تو آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ آپ نے کیوں نہیں پہنچایا، آپ کو سدھرا کیوں نہیں؟ سدھارنا اس کا کام نہیں ہے، حضور کا کام یا نبیوں کا کام سدھارنا نہیں ہے، سدھارنے کے لیے ماحول فراہم کرنا ہے۔ اب اگر وہ سدھرے ٹھیک ہے، نہ سدھرے تو حضور نے اپنا کام تو کر دیا۔ بالکل ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ہمارے ساتھ بھی اکثر ہوتی رہتی ہے۔ کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں ماں باپ نے لا کر کے بچوں کو شریک کر دیا، اب بچے آ کر برابر پڑھے نہیں، گڑبڑ کرتے رہے، اسٹڈیز پر کنسنٹریٹ نہیں کرے، فیل ہو گئے، ایگزام بھی آ گیا فیل ہو گئے۔ اب اگر ان کے ماں باپ آ کر یہ کہیں کہ بچہ فیل کیسا ہوا، تب انسٹیٹیوٹ والے یہی کہیں گے صاحب ہمارا کام تھا بچے کو اچھا ایجوکیشن پرووائڈ کرنا، کلاسز ہو رہی نہیں ہو رہی، لیکچررز آ رہے نہیں آ رہے، برابر سب کچھ ٹھیک چلتا رہا، وہ تو ہم نے کر دیا۔ اب جو پارٹ جو رول پلے کرنا تھا آپ کے بچے کو اس نے نہیں کیا۔ اب اسی کے ساتھ رہنے والے کئی اور اسٹوڈینٹس اسی ماحول میں، اسی انسٹیٹیوشن سے، اسی لیکچرر سے پڑھ کے، اسی تمام ایٹماسفیئر میں پڑھ کے وہ لوگ ٹاپر بنے، اور آپ کا بچہ نہیں بنا۔ تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، اس میں بچے کا قصور ہے۔ بلا تشریح و بلا تمثیل ہم دیکھیں ساری انسانیت کے لیے حضور کی تشریف آوری ہوئی ہے، حضور سب کو دے رہے ہیں تعلیم۔ جو قبول کر لے اس کا فائدہ ہے، جو قبول نہ کرے یا ہٹ درمی کرے، ضد کرے، اس کا نقصان ہے۔ اس میں کیا کوئی بات پہنچانے والے کو بلیم کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ کہا اللہ نے فتولی عنہم، آپ ان سے منہ موڑ لیجیے، فما انت بملوم، تو آپ پر کوئی ملامت نہیں ہوگی، کوئی آپ پر الزام نہیں آئے گا۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اب رہا سوال مومنین کا معاملہ، جو ہٹ درمی کرنے والے تھے ان سے منہ موڑ لیجیے، مومنین کی تو نصیحت کرتے رہیے، کیونکہ نصیحت کرنا مومنین کے لیے نفع بخش فائدہ مند ہوا کرتا ہے۔ سب نصیحت کرنے کی جب بات آئے صحابہ خوش ہو گئے۔ ہم اپنے موجودہ دور کے حالات کو دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں ہم نے بات کو پہنچانا چھوڑ دیا۔ اب یہ تو ہمارے بزرگوں کا صدقہ ہے کہ ہم بیٹھے جمع ہو رہے ہیں، لیکن آپ بولیے کتنے لوگ اس طرح کی نشستوں میں بیٹھ کر کچھ سیکھتے ہیں، کچھ اپنے افراد خاندان کو بتاتے ہیں؟ ہر کسی کو یہ شکایت ہے، کیا کرنا صاحب بچہ ہاتھ سے نکل گیا، کیا کرنا صاحب بیوی مار دی، کیا کرنا صاحب بیٹی ایسی ہو گئی۔ تو ہم ان سے سوال یہ کریں گے کہ کیا آپ نے بیٹی، بیٹا یا بیوی کے لیے تعلیمات حق کو پہنچانے کا انتظام کیا تھا؟ آپ نے کیا ان کو ٹائم کیا؟ کیا روز مرہ کے ایام میں کم سے کم ایک دن یا کم سے کم ہفتے میں ایک دن آپ بیٹھتے ہیں بچوں کو لے کے، کچھ ان کو دیتے ہیں قرآن کی آیتوں کے ذریعے یا حضور کے ارشادات کے ذریعے یا بزرگان دین کے واقعات کے ذریعے؟ روزانہ اسکولز، کالجز وغیرہ کی مصروفیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس میں بچہ یا بچی مصروف ہو کر سچی تعلیمات کو بالکل پوچھ کے پھینکتی ہے۔ بھاری فیصد دے کر ہم بچوں کو دور دور بھیجا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن مجھے بتائیے ان کے جسم کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے آپ کھانا کھلا رہے ہیں، کپڑے پہنا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ان کے لیے باہر جاتے وقت پیسے دے رہے ہیں، گاڑی کا انتظام کر رہے ہیں، کالج کی فیس بھر رہے ہیں، لیکن میرے بھائی کالج میں جو تعلیم ہوتی ہے اس سے اس کے اخلاق سدھرے، یہ پاسبل نہیں رہا آج کے زمانے میں۔ پہلے زمانے میں ہر اسکول میں
مورل سائنس جو کہ ہوا کرتا تھا اکثر ختم کیا. میں آپ سے کیا عرض کروں، تعلیم کا اونچا معیار رکھنے کے باوجود تربیت کا فقدان ہے اس کے پاس. تعلیم الگ چیز ہے، تربیت الگ چیز ہے. تعلیم آپ پڑھتے جا رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے اس کے بعد میں جو ہے ڈگریاں لیتے جا رہے ہیں اور اس کو آپ نے مقصد بنا لیا ہے کمانے کا. یہ پڑھوں گا تو یہ کماؤں گا، یہ پڑھوں گا تو یہ کماؤں گا، جبکہ تعلیم کمانے کا ذریعہ اب بن گئی ہے. تعلیم در حقیقت بندے کی سوچ، فکر اور اس کی زندگی کے رخ کو صحیح راستے پر لے جانے کا ذریعہ ہے. تعلیم تو تربیت نہیں رہی. تربیت کیسے ہو تو یہ انتظام کیجیے. بزرگان دن میں ایک دن یا مہینے میں کرتے، ان کو بلا کے کچھ نصیحتیں بھی کرتے، ذکر اذکار کی محفل بھی ہوتی تھی. تو یہ نصیحت کرنے کا کام ہم نے چھوڑ دیا، اکثریت ہم میں سے چھوڑ گئی. اب رہا سوال جو لوگ عقیدے میں بگاڑ رکھتے ہیں وہ لوگ ایسے کاموں کو بہت تندہی سے کرتے ہیں. آپ دیکھیے وہاں یہاں بہت کام چلتا ہے، ہم نے چھوڑ دیا. اب رہا سوال خواتین کو آپ دیکھتے ہیں کہ جمعے میں پھر بھی امام صاحب خطیب صاحب جو بھی بولا کرتے ہیں اس کو بردرا سنتے ہیں. وہ بھی ایسے لوگ سنتے ہیں جو ٹائم سے پہلے آئے. دیکھیے ہمارا نظام جو ہے نا، سسٹم، اسلامک سسٹم جو ہے باقاعدہ یہ بتایا گیا ہے آپس میں ایک دوسرے کو صحیح راستے پر چلنے کے لیے پکڑتے رہو. سمجھدار ہے نہ سمجھ کو کھینچے، محبت سے بات پہنچاتے رہے. یہ ختم ہو گیا ہمارے پاس. جمعے کا خطبہ عربی میں ہوتا، وہ خطبہ بھی سنتے، اس سے پہلے اردو تقریر. کئی مقامات پر لوگوں کو شکایت ہے کہ صاحب تقریر ہوتی وہ صاحب کیا بولے تھے کہ سمجھ میں نہیں آتا، الفاظ سمجھ میں نہیں آتے لوگوں کو. کئی موقعوں پر چلتا کچھ ہے اور بولا کچھ اور جا رہا ہے. ایسے میں ہمارے رب نے، ہمارے آقا نے ہم کو جو سسٹم دیا ہے، اس سسٹم کا صحیح استعمال نہ ہونا یہ ہمارا قصور ہے. بچوں کو، بیوی کو، گھر والوں کو تربیت کے لیے ہم جو لوگ بھاری محنتیں کر کے کتابیں بنا لی، ان سے ان کتابوں کو سنائیے، کچھ پڑھ کے سمجھیے، سمجھائیے. یاد رکھیے ہر امت کے زمانے میں اس وقت جو زور تھا، اس زور کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی انداز کا معجزہ عطا فرمایا. حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں سنگ تراشی عروج پہ تھی. اس سنگ تراشی کو مار دینے کے لیے اللہ نے پتھروں میں سے موتی نکال کے بتایا. ہر طریقے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو زوروں پر تھا. وہ جادو کو توڑنے کے لیے حضرت موسیٰ کو عصا عطا فرمایا. ہر ایک کے زمانے میں الگ الگ چیز. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میڈیکل سائنس ترقی کر رہی تھی. ہر چیز کا جواب، ہر چیز کا علاج تھا، لیکن مردے کا علاج نہیں تھا، کوڑی کا علاج نہیں تھا، برس والے کا علاج نہیں تھا. اللہ نے اپنے نبی کو وہ معجزہ عطا فرمایا جو اس دور میں چیلنج بنا ہوا تھا. اس دور کو حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام آ کے بتائے کہ جو کام تم نہیں کر سکتے وہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے کروا رہا ہے. بالکل اسی طرح آپ دیکھیں ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. حضور کا معجزہ کیا ہے؟ آپ بولے حضور کے تو بے شمار معجزات ہیں. بے شک چاند، سورج، ابھی آپ نے کبھی سنی سازش کی بہت سارے معجزات ہیں، لیکن خدا کی قسم ان معجزوں میں سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے. سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے. اس کا جواب نہیں دیا جا سکا آج تک. جتنے معجزات ہم سنتے ہیں لیکن یہ معجزہ ہم دیکھتے ہیں. اس سے فائدہ اٹھا کر لوگ کیا سے کیا بن جا رہے ہیں، غیر ہم بھی اٹھاتے فائدہ. ہم اس طرح نصیحت کی جو محفل سجا کے بیٹھے ہیں یہ عین احکام قرآن کے مطابق ہے. البتہ اتنا ضرور ہے کہ قرآن کو بنیاد بنا کر کچھ لوگ بھٹک بھی رہے ہیں. اس لیے صحیح لوگوں سے قرآن پڑھیے، سنیے، سمجھیے اور اپنے اندر آخرت کی فکر پیدا کرتے ہوئے، خوف خدا پیدا کرتے ہوئے، گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کے کرنے کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے بیٹھنا ضروری ہے. مل بیٹھ کے ایک مرتبہ ہفتے میں کم
سے کم ایک گھر والے سب بیٹھ کے کچھ گفتگو کی ہوتا. اب لوگ بولتے ہیں ارے چل میاں تو ہی کتنا بگڑا ہوا تھا, اب تو ہم کو سکھانے آیا. وہ بولتے تو کیا بگڑا ہوا اگر تھا اور سدھر گیا ہے تو وہ کیا سدھارنے کا کام نہیں کر سکتا؟ یہ کام ہم چھوڑ دیے, یہ کام ہم چھوڑ دیے. اب بچی بڑی ہونے لگتی تو برقع تو پہنا دیتے اس کو, لیکن بچہ بڑا ہونے لگتا تو بھی تو پہنا دیتے اس کو. لیکن ہاں صرف برقع پہنانا کافی نہیں ہے. برقع پہنائیے, برقع پہنانے کے ساتھ ساتھ اس کا دل ایمان والا مضبوط بنانا ضروری ہے تاکہ وہ ادھر ادھر نہ دیکھ پائے. لڑکا ہو لڑکیوں کو ہو. تو یہ تنفع المؤمنین میں کسی کو بیان کیا گیا کہ اے حبیب آپ نصیحت کرتے رہیے کیونکہ نصیحت مومنین کو نفع پہنچاتی ہے. اب آگے کی آیت دیکھیے, مشہور آیت ہے, آپ نے کئی مرتبہ سماعت کی ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. آگے فرمایا اللہ پاک, اور میں نے جنات اور انسانوں کی یہ جو دو قسمیں بنائی ہیں ان کو میں نے صرف اور صرف میری اپنی عبادت کے لیے بنایا. یہ آیت بہت اہم ہے, بہت اہم آیت ہے یہ. اس آیت پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, لیکن آج ہم پہلے یہ دیکھیں کہ انسان اور جنات کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں کیا کیا بنایا. آسمان بنایا, آسمان کے اوپر آسمان, 7 آسمان بنایا. زمین, زمین کی ایک طرف ختم دوسری پر 7 زمین کے طبق. اس میں ہزاروں قسم کی مخلوقات, کیڑے مکوڑے, سانپ, بچھو, کیا ہے. اوپر فرشتے, پرندے, زمین کے اندر کئی مخلوقات, آسمان کے اوپر کئی مخلوقات, پھر زمین کے اوپر بھی کئی مخلوقات. مخلوقات مطلب کریٹڈ تھنگس, جو چیزیں بنائی گئی ہیں سب. لیکن یاد رکھنے کی بات ہے کہ ان سب چیزوں کو بنایا اللہ تعالیٰ مگر کسی درخت کے لیے, کسی مچھلی کے لیے, کسی شیر ببر کے لیے یا کسی پرندے کے لیے یہ نہیں کہا. یہ نہیں کہا کہ جناب آپ کو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کہاں سے دانا چگا, آپ نے شکار کر کے کس کو مارا, کتنا گوشت کھایا آپ نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی. یہ کسی سے پوچھا نہیں جائے گا. پوچھ جس کو کہتے ہیں, ہمارے یہاں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے انگلش میں. ہم کو پوچھ ہونے والی, کس کو پوچھنے والی ہے؟ نہ جانور کو ہونے والی, نہ پرندوں کو ہونے والی, نہ درندوں کو ہونے والی, نہ درختوں کو ہونے والی, نہ فرشتوں کو ہونے والی ہے. کسی سے پوچھ ہونے والی نہیں ہے. پوچھ ہونے والی ہے تو صرف 2 قسم کی مخلوقات سے پوچھ ہونے والی. اس کو عربی میں بولتے ہیں مکلف بنایا گیا, اس کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. اور وہ ہے, ایک ہے جن, ایک ہے انسان. جن, انسان. اور جن اور انسان کی جب بات چلے ذرا یہ بھی سن لیجیے کہ انسان کی اصلیت مٹی سے اور جنات کی اصلیت آگ سے. وہ آگ سے بنائے گئے ہیں, ہم مٹی سے بنائے گئے. پھر یہ بھی یاد رکھ لیجیے کہ جن اور انسان یہ دونوں کے بارے میں جب معلوم ہوا کہ ان سے پوچھا جائے گا تو انہی کے متعلق یہ بھی بتلا دیا گیا کہ یہ لوگ دونوں گروپ انسان اور جنات الگ الگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. جیسے ہم مسلمان ہیں, غیر مسلم, عیسائی, یہودی انسانوں میں ہوتے ہیں, اسی طرح یہودیوں میں بھی ہوتے ہیں, جناتوں میں بھی ہوتے ہیں. جنات میں بھی مسلم جن ہوتے ہیں, مومن جن ہوتے ہیں, کافر جن ہوتے ہیں, خبیث جن ہوتے ہیں. جنوں میں بھی عیسائی ہوتے ہیں, جنوں میں بھی شیعہ ہوتے ہیں,
جنوں میں بھی نان فاتحہ رہتے ہیں. ارے ہاں جیسے ہم ہیں ویسے وہ ہیں. فرق یہ ہے کہ ان کا معاملہ آگ سے تعلق رکھتا ہے اور ہمارا معاملہ مٹی سے. پھر اب یہ دونوں میں سپیریئر کون ہے, پاورفل کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ ان دونوں میں بلکہ ساری کائنات میں سب سے اونچا مقام اللہ نے انسان کو عطا فرمایا. لیکن انسان وہ انسان جو ہر اعتبار سے اللہ کا فرما بردار ہو, اطاعت گزار ہو, تب کہیں جا کر وہ اللہ کے مخلوقات پر اونچا مقام والا بنے گا. اس لیے کہتے ہیں اشرف المخلوقات. اشرف مطلب سپیریئر مخلوقات بنی ہوئی چیزوں میں. تو جن اور انسان یہ دو چیزوں کے متعلق کہا گیا کہ انہی کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا, انہی سے پوچھو گی, انہی کا سوال ہوگا, انہی کا حساب کتاب ہوگا, انہی سے سب کچھ پوچھا جائے گا, باقی لوگوں سے نہیں پوچھا جائے گا. اسی لیے حضرت عمر کہتے ہیں کاش عمر ایک بکرا ہوتا اور لوگ اسے اللہ کے نام پہ کاٹ لیے ہوتے. انسان بنا تو مختلف قسم کے امتحانات, سوال جواب, کیا کرے کیا نہیں کرے, ایسا کرے, ساری چیزوں کا سوال جواب دینا انسان ہے. تو یہاں یہ بات ختم کرتے ہوئے میں علامہ اقبال کا ایک شعر سنانا چاہوں گا کہ سب کچھ تو ہے لیکن سب کچھ ہمارے خادم ہے. سب کچھ ہمارے لیے پیدا کیے گئے. کسی بکری کو ہم کاٹ کے کھا رہے ہیں تو بکری یہ نہیں نفو کاٹو کو نہیں بولتی, اس کو اللہ حکم دے دیا جب انسان تجھے کاٹے گا تو کٹ جانا. درخت کو کاٹ رہے ہیں, کھا لے رہے, بھاجی کھا لے رہے, یہ کھا لے رہے, کوئی چیز ہم کو روک نہیں رہی ہے. اس لیے کہ یہ ساری چیزوں کو اللہ نے حکم دے کے بھیجایا ہے کہ تم سب کو ہم نے خادم بنایا ہے انسان. علامہ اقبال کہتے ہیں تقدیر کے پابند نباتات و جمادات, تقدیر کے پابند نباتات و نباتات بڑے پیڑ پودے, جمادات مطلب یہ جو پہاڑ وغیرہ ہوتے ہیں. تقدیر کے پابند اللہ نے بنا دیا تو ایسی رہنا, بس کوئی کام کرنا, زندگی کو کرنا چاہیے. تقدیر کے پابند نباتات و جمادات, مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. خلاصہ یہ ہوا کہ سب کچھ ہمارے لیے ہے اور ہم رب کی عبادت کے لیے, ہم رب کی عبادت کے لیے. اگر ہم رب کی عبادت کریں تو بے شک ہم اچھے ہیں, نہیں کریں تو آپ بولیں گے صاحب عبادت کرنے جب بیٹھ جائیں گے تو دوسرے کام آپ کون کریں گے. انشاءاللہ اس پر ہم ڈسکس اللہ کے چاہت تو آنے والے اتوار کو کریں گے. آج کی گفتگو یہی روکتے ہیں, آج کی حدیث پاک سماعت کر لیجیے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ فقہی مسئلہ بیان کیا جائے گا. اللہ الحمدللہ. ایک بات آپ تشریف پڑھ لیجیے. صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد. آج کے حدیث پاک آپ کی خدمت میں جو میں رکھنے جا رہا ہوں وہ ابن ماجہ سے لکھی ہے. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت عمر کے شہزادے ہیں, کوئی حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں ہماری طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا جب لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں, جب لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو وہ قحط
قید مطلب سوکھا، یا معاشی تنگی، معاشی مطلب مالی اعتبار سے آپ تنگ ہو جاتے، تین چیزیں برباد کرنا، وہ تین چیزوں کا شکار ہو جاتا جب لوگ ناپ تول میں انصاف سے کام نہیں لیتے، جس کو ہم کہتے ہیں ڈنڈی مارنا بولتے ہیں، پورا ہوا نہیں ابھی اس کو مار کے چکا رہے ہیں. یہ ایک چیز میں نہیں ہے، بہت سارے کاموں میں اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ جو کوئی لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو ہوگا کیا، تین قسم کی چیزوں کا وہ شکار ہو جائیں گے. نمبر ایک، یا تو وہ قہر کا شکار ہوں گے. نمبر دو، یا معاشی تنگی کا شکار ہوں گے. نمبر تین، یا پھر حکمرانوں کی ظلم و زیادتی کا شکار. آپ دیکھیں اور قرآن مجید کے سورہ مطففین میں بھی اسی کا ذکر ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. اور آپ کو سناؤں میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر بھی یہ خرابی تھی اور وہ بھی جو عذاب میں دو چار ہوئے. تو ناپ تول کی کمی صرف تجارت کرنے والوں کے ساتھ ہی متعلق نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ جو کام ہمارے ذمہ دیا گیا اس کی پوری طرح ادائی ہونی چاہیے. اس میں اگر کمی ہو جائے تو یہ ناپ تول کی کمی کا مطلب نکالا جا سکتا ہے. جیسے کسی کو بتایا گیا کہ یہ ٹائم سے یہ ٹائم تک آپ کو ڈیوٹی ہے، اگر یہ ٹائم سے یہ ٹائم تک آپ مارے تو آپ کی ڈیوٹی بکی. لیکن اگر آپ نے وہاں جا کر کم ٹائم میں بغیر کسی کو اطلاع دیے اپنے آپ کو الگ کر لیا یا کہیں اور مصروف ہو گئے تو یہ ناپ تول کی کمی سے خالی کھانے پینے کے معاملات میں یا خریدنے کی چیزوں میں نہیں، بلکہ اس کا اطلاق کئی چیزوں پر ہوا کرتا ہے. اس لیے بتایا گیا کہ آپ یہ دیکھیے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، یہ دیکھیے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ جب دیکھ رہا ہے تو آپ کے ناپ تول میں کمی کو لوگوں سے تو آپ نے چھپا لیا، اللہ سے آپ نہیں چھپا سکتے. اور اللہ جب دیکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ایک ساتھ آتا. یہ اور بات ہے کہ ہم محسوس نہیں کرتے ہمارے حالات خراب ہو رہے ہیں. بھائی کہیں نہ کہیں کچھ کمی ہو رہی ہوں گی، ہم سے ناپ تول میں کمی ہو رہی ہوں گی. لوگ سمجھتے ہیں اگر میں ناپ تول میں کمی کر لوں تو میں بہت جلدی لکھ پتی کروڑ پتی بن جاؤں گا. نہیں، ایک دم ایسا زور کا اللہ کی طرف سے جو انتظام ہوتا کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو میرا یہ ہے ناپ تول میں کمی کی برائی اس میں بتائی گئی کہ وہ اتنی بری ہے کہ اس سے تین قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. سب کو کرتا کوئی ایک، بھرتا سب، کرتا کوئی بھرتا سب. تو اگر ہمارے معاشرے میں کئی لوگ ایسا کر رہے ہیں تو اس کا اثر ہم تک ہے. تو آپ دیکھیے ظالم حکمران ہم پر مسلط ہیں، معاشی طور پر ہم تنگی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، پیسے میں برکت ہی نہیں رہی، کتنا کمائے سب چلے جا رہا، بیماریوں میں جا رہا، یہاں جا رہا وہاں جا رہا. تیسری چیز یہ ہے کہ خیر، اب کبھی کبھی ہم حیدرآباد میں رہ کے ہم نہیں سمجھتے یہ باتوں کو، لیکن قحط یا کھیتیوں کے بگاڑ کا جو کچھ بھی معاملہ ہوتا ہے وہ زیادہ تر گاؤں میں رہنے والے سمجھتے ہیں. ابھی پرسوں انسان بولے صاحب کبھی قحط مارتا کھیت میں، کبھی بے موقع کی بارش تباہ کر دیتے، کبھی اولے آ کے تباہ کر دیتے. اب ظاہر ہے جب اولے آئیں گے، بے موسم کی بارش آئیں گی، کھیتیاں تباہ ہو جائیں گی، تو مال ہمارے یہاں آنے، شہر میں آ کے جو بکتا ہے اس کا قیمت بڑھ جائے گی. آپ کو معلوم ہے ٹماٹر کہاں سے کہاں ہو گیا تھا. یہ سب چیزیں کرتا کوئی لیکن بھرتے سب لوگ ہیں. تو سب لوگوں میں یہ معاشرے کے اندر خرابیوں کو دور کرنے کی ہم سب کو فکر کرنے کی ضرورت ہے. میرا یہ دو یاد کے اتفاق. اب آتے ہیں آج کے فقہی مسئلے. پچھلے دنوں سے لوگوں کو آشوب چشم یعنی کنجکٹیوائٹس یا آئی لوگ کریں وہ بہت چل رہا ہے. اس کے بارے میں ابھی محمود بھی فرما رہے تھے کہ اگر آنکھ میں سے پانی نکلے، آنکھ میں سے پانی نکلے تو کیا اس سے وضو پر اثر پڑتا ہے؟ یہی بات عرض کرنے کے لیے میں نے آج یہ انتخاب کیا ہے. بے شک اس بارے میں علماء نے لکھا بھی ہے، حالات میں فتویٰ بھی آیا ہے کہ اگر آپ کو آنکھوں سے پانی نکلتا ہے تو اس کی ایک ہی وجہ نہیں ہوتی، بلکہ ایک ہوتا ہے آنسو جو کسی وجہ سے آپ کے کسی کو یاد کرنے سے نکل جائے، یا
اللہ کی یاد میں نکل جائے تو یہ آنسو ہو جاتا ہے. اور پھر ایک وہ آنسو ہوتا ہے جو آنکھوں میں تکلیف کی وجہ سے نکلتا ہے, وہ آنسو نہیں ہوتا. آنکھوں میں تکلیف ہوتی, پانی نکلتے رہتا. یہ پانی جو تکلیف کے ساتھ ہو رہا ہے یہ آپ کا وضو توڑ دیتا ہے, اسے توڑ جاتا ہے. اسی طرح جسم میں کہیں بہت درد ہو رہا ہے, شدید تکلیف, اس تکلیف کی وجہ سے آنسو نکلا ہے, وہ بھی آپ کا وضو توڑ دیتا ہے. تو وضو ٹوٹ جاتا, کیا کرنا؟ وضو ٹوٹ گیا تو دوبارہ کرنا. آپ بولیں گے صاحب اگر کسی کو آنکھوں میں تکلیف سے مسلسل پانی نکلے جا رہا ہے اتنا کہ اسے اتنا بھی موقع نہیں مل رہا کہ وہ نماز پڑھ سکے, تو کیا کرے گا؟ وہ حال میں دیکھیے آپ لے کے پہنچتے جا رہے ہیں, پوری طرح ان کا پہنچنا ختم ہوا نہیں, ابھی نماز اٹھے پھر نکلنا شروع ہو, تو وہ کیا کریں گے؟ تو اور ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا کہ وہ لوگ معذور کی تعریف میں, معذور بولتے ہیں ہینڈیکیپ نہیں, یہ شریعت کی نظر میں معذور اس شخص کو کہتے ہیں جو ایک ایسے سبب کا سے متعلق ہو چکا ہے کہ اب اس کے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ وہ وضو کو بار بار کرے گا. دیکھیے میں آ کے آنکھوں سے پانی کر رہا ہے, ٹھہرا, میرا پانی کر رہا, میں وضو کر رہا, پھر جا کے آپ پھر میں بھی شروع کر رہا ہوں, پھر میری آنکھوں سے پانی نکلا, جب کیا کروں گا؟ ایسے میں جب معذور کی تعریف میں کوئی آتے ہیں, بار بار نکل رہا پانی, بہت تیزی کے ساتھ نکل رہا اور رک نہیں رہا ہے, تو کہا گیا کہ ایسا آدمی ایک بار وضو کر لے اور اس کے بعد وہ اس نماز کا ٹائم ہونے تک جو نفل نماز آپ پڑھے گا وہ سب ٹھیک ہے, اس کے لیے پڑھ سکتا ہوں. نماز کا ٹائم ختم ہوتے ہی پھر نیا وضو کرنا, نماز اٹھتی ہے. اس طرح ہم کبھی حالت نماز میں اللہ کو یاد کر کے روتے ہیں, تو ایسے رونے سے آپ جب آنسو نکلے گا اس سے کچھ بھی وضو پر فرق نہیں پڑے گا. تکلیف سے, مرض کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے اگر پانی نکلتا ہے تو وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو قبول فرمائے. جو کچھ کہا سنا گا اسے قبول کرے, کہنے سننے کے دوران ہم سے کمی کوتاہی لغوی خطا ہوئی ہے اور اسے معاف فرما دے. جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے سب کے لیے دعا کرتے ہیں, سب کی دعائیں قبول فرما, مشکلیں آسان فرما, پریشانیاں دور فرما, اور جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما, جو معاشی تنگی کا شکار ہیں انہیں وسعت عطا فرما, گھروں سے نوسط کو دور فرما دے, بڑوں کا سایہ سے سلامت رکھ, جو بیمار ہیں شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما. ہمارے پیر بھائی عابد علی صاحب جو یہاں بیٹھا کرتے ہیں, ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور وہ اس وقت دواخانے میں شریک ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا عابد علی صاحب کو کامل صحت عطا فرمائے, انہیں جو کمزوری ہے اس کو دور فرما دے, جو مرض ہے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے, دواؤں میں اثر دے, دعاؤں کو ان کے یہاں قبول فرما, اور اللہ تعالیٰ ان کی عمر و بار میں برکت فرما. اور جتنے لوگ بیمار ہیں جہاں جہاں کس چیز مرض ابتلا ہے, اللہ تعالیٰ ان تمام بیماروں کو مرض سے چھٹکارا عطا فرما. جو لوگ جسمانی بیمار ہیں ان کو بھی صحت عطا فرما, جو روحانی مریض ہیں ان کو بھی صحت عطا فرما, جو دماغی مریض ہیں ان کو بھی صحت عطا فرما, اور جو صحت مند ہیں ان کو بلاؤں سے محفوظ فرما, بیماری سے محفوظ فرما. رب العالمین صحت جسمانی, صحت روحانی, صحت ایمانی عطا فرما. آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. ہم سب کو اسلام پر قائم رکھ, نصیحت کرنے ایک دوسرے کو, نیک بننے, نیک ماحول بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. طاقت و قوت تیرے فرما برداری کے کاموں میں لگانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہماری طاقت قوت غلط جگہ استعمال نہ ہو, تیری نافرمانی نہ ہو, ایسے ماحول میں ہمیں شامل رکھ, اور ہمارے بزرگوں کو سلامت رکھ. جو گزر گئے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما, اور مظلومین کی مغفرت فرما, اور جہاں بچیوں کی شادیوں کے مرحلے رکے ہوئے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. جہاں لڑکوں کی شادیوں میں بھی رکاوٹیں ہیں وہاں بھی رکاوٹوں کو دور فرما دے. اور پروردگار جہاں شادی شدہ بچیاں مسائل کا شکار ہیں انہیں خوشحال زندگی عطا فرما. جوڑوں میں محبت عطا فرما, رشتوں میں استحکام عطا فرما, بڑوں کو نیک توفیق عطا فرما, بچوں کو اپنے والدین کا فرمانبردار بنا, اسلام کی زندگی دے, ایمان پر محتسب فرما. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. رحمتک یا رب العالمین.